بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور الحمدللہ میں بکری فارمنگ میں دلچسپی رکھتا ہوں اور اس کا کامیاب تجربہ بھی کر چکا ہوں، اور میں ہر روز آپ لوگوں کو اپنے چینل پر بہت اچھے ٹپس دیا کرتا ہوں بکری فارمنگ کے حوالے سے، کیونکہ میرا بکری فارمنگ کا تجربہ بالکل کامیاب ہے اب الحمدللہ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی اچھے اچھے مشورے دیا کرتا ہوں تاکہ آپ اس پر پیروی کریں اور آپ لوگ بھی اس کام سے پیسہ کما سکیں۔ چلو جی، میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کے اندر لے چلتا ہوں اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سین ہے الحمدللہ۔ آج جو میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کون سی بکری جلد نفع دیتی ہے اور کون سی بکری دیر کر کے نفع دیتی ہے، اور کس کا نفع زیادہ ہوتا ہے اور کس کا نفع تھوڑا ہوتا ہے، اور نئے بندے کے لیے کون سا مشورہ موضوع ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کا یہ نظارہ کرا دوں۔ یہ دیکھیں میرا فارم کتنا خوبصورت ہے اور کتنا بڑی جگہ پر بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس جو بکریاں ہیں نا، یہ زیادہ تر جو ہیں نا وہ محمد پوری ہیں، راجن پوری بکریاں ہیں، سفید بکریاں ہمارے پاس۔ یہ بڑی نسل کی بکریاں ہیں۔ یہ ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے، اور میں جو بکریاں ہم نے خود رکھی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیوں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کو اگر نئے ہیں آپ لوگ اس بکری فارمنگ کے حوالے سے، تو پھر آپ لوگوں کو بھی ایک اچھا سا مشورہ دوں گا آپ کون سی بکری پالیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پالے ہوئے ہیں سفید بکریاں، محمد پوری بکریاں بھی ہیں، راجن پوری بکریاں بھی ہیں، اور ان میں سے چند ایک دیسی بکریاں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ایک دو اور بکریاں بھی ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو بکری ہے نا یہ بہت ہی اچھا خوراک کھاتی ہیں، صاف ستھری خوراک پسند کرتی ہیں۔ اگر کوئی خوراک نیچے گر جائے زمین پر تو یہ وہ خوراک بھی نہیں کھایا کرتی، کیونکہ یہ جو بکریاں ہیں نا یہ بہت ہی نازک ہیں طبیعت کی، اور یہ اصل میں ڈیرہ غازی خان، راجن پور میں اور محمد پور میں یہ پائی جاتی ہیں یہ نسل، تو یہ بہت نازک نسل ہے۔ یہ ہم نے اس لیے پالی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس قریباً 30 عدد کیکر کے درخت ہیں، اور 5-7 ہمارے پاس سرئی کے درخت ہیں، اور سرئی ان کی مرغوب غذا ہے، کیکر بھی ان کی مرغوب غذا ہے، اور کیکر یہ بہت شوق سے کھایا کرتی ہیں، اور وہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے نا تو بکریوں کو سردی بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس لیے ہم نے بڑی بکریاں پالی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 2 ایکڑ زمین بھی ہے، اس میں ہم نے وہ برسیم کا گھاس بھی کاشت کیا ہوا ہے، سرسوں کا گھاس بھی کاشت کیا ہوا ہے، اور ہم نے لوسن جسے الفا بھی کہتے ہیں وہ بھی ہم نے کاشت کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نائپر گراس بھی ہے، اور ہمارے پاس اور گھاس بھی ہیں بہت طرح کے۔ کیونکہ یہ جو نازک بکریاں ہیں نا یہ نفع تو بہت زیادہ دیتی ہیں، کیونکہ یہ بڑی بکریاں ہوتی ہیں۔ ان کا جو بکرا ہوتا ہے نا وہ لاکھوں میں بکتے ہیں، لاکھ کا بکتا ہے، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا بھی بکتا ہے، اور ان سے زیادہ بھی مہنگی قیمت میں بکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی نسل کی بکریاں جانی جاتی ہیں، لیکن ان پر محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ نازک بکریاں ہوتی ہیں، ان کا بخار، نزلہ، گرمی، سردی، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ نئے ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں بکری فارمنگ کے حوالے سے، تو میں آپ لوگوں کو ایک اچھا سا مشورہ دیتا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں تو آپ کوشش کریں وہ بکری پالیں جو پلنے میں آسان ہو، خوراک زیادہ وہ قیمتی نہ کھائے، سمپل خوراک پر گزارا کرے، اور وہ اس علاقے کی گرمی کو برداشت کرے، علاقے کی سردی کو برداشت کرے، اور وہ جو خوراک اس کو دیں وہ کھا لے، اور آپ لوگوں کو وہ جلد سے جلد نفع دے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ لوگ فرض کریں میں ضلع رحمیر خان کا رہائشی ہوں، اور ہمارے علاقے میں جو بکری پالی جاتی ہے زیادہ تر، وہ ہمارے علاقے میں جو سب سے زیادہ بکری ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹیڈی بکری اور باربری بکری، اور یہ جو وہ بکریاں ہیں یہ ہمارے علاقے کی بکریاں ہیں، اور ہمارے علاقے کا جو درجہ حرارت ہے وہ برداشت کرتی ہیں، وہ گرمی کو بھی برداشت کرتی ہیں، وہ سردی کو بھی برداشت کرتی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جی اس میں بیماریاں بھی بہت کم ہیں اس بکری میں، کیونکہ وہ بکری ہمارے علاقے کو اس نے برداشت کیا ہوا ہے، ہمارے علاقے کی پیداوار ہے وہ بکری، تو اس لیے اس کے اندر بیماریاں بہت کم ہیں۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ جس علاقے سے بھی ہیں، اگر آپ کے علاقے میں جو بھی بکری زیادہ پائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے پھر اس کی بیماریاں بھی کم ہوگی، کیونکہ وہ اس نے آپ کے علاقے کا درجہ حرارت برداشت کیا ہوا ہوگا۔
تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ہم نے بڑی بکریاں اس لیے رکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ گھاس ہے، بہت زیادہ زمین ہے، اور سب چیز بہت زیادہ ہے، اور یہ بکریاں بہت مہنگی بکتی ہیں، ان کے جو بکرے ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں بکتے ہیں، اور ٹیڈی بکری اور باربری جو بکری ہوتی ہے وہ زیادہ مہنگیاں نہیں بکتی۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی بتاتا چلوں اپنا تجربہ، وہ یہ کہ جی یہ جو بکری ہے سفید بکریاں، یہ ایسی بکریاں یہ سال میں قریباً 1 پھل دیتی ہیں یا 2 پھل دیتی ہیں، اور اس کو پالنے میں بہت محنت ہوتی ہے، اور وہ پلتے پلتے وہ جب جوان ہوتا ہے پھر وہ لاکھوں میں بکتا ہے۔ اور جو باربری بکری اور ٹیڈی بکری جو ہوتی ہے، ٹیڈی بکری سال میں 2 بار بچے دے لیتی ہے، اور 2 3 4 بچے بھی دیا کرتی ہیں۔ آپ سوچو، آپ سال میں ایک بکرا تیار کرو بڑا والا، وہ بکے 2 لاکھ میں فرض کریں، تو میں کہتا ہوں اگر آپ ٹیڈی بکری پالو گے تو وہ بھی سال میں 2 بار بچے دے گی، اور وہ ایک بکرا تیار ہوگا سال میں بڑی بکری کا، اور جو ٹیڈی بکری ہوگی اس کے وہ آپ 5 6 بکرے تیار کر سکتے ہیں ایک سال میں۔ تو میرے خیال سے جو نفع ہوگا، نفع کا گراف ہے وہ دونوں کا برابر رہے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ لوگ نئے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے زیادہ، وہ زمین نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، اور کیکر کے درخت وغیرہ نہیں ہیں، تو آپ لوگ ٹیڈی بکری اور باربری بکری کو پالیں، کیونکہ اس میں بیماری بھی کم ہوتی ہیں اور آپ بالکل بآسانی انہیں پال سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے آج یہی ٹپس ہے، میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے ضرور سپورٹ کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔